السلام علیکم۔ ایک قصاب اور اس کی ماں کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سوچ میں پڑ گئے کہ نہ کوئی مجاہد، نہ کوئی عالم، اور نہ کوئی علم والا، اور نہ کوئی ولی اللہ تیرا ساتھی، بلکہ ایک قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں میرا ساتھی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچتا ہے، وہی آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا۔ ہاں، جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ جب اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے کچھ گوشت اپنے تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ گھر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ اس نے کہا آ جاؤ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکال کر گوندھا اور اس کو نرم ہونے رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا اور روٹی تیار کی، اور شوربے میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈال کر نرم کیے، اور ایک عورت وہاں لیٹی ہوئی تھی، اس کو جا کر ہلایا، ماں جی، اس کو آواز دی تو اس عورت نے آنکھیں کھولی، ایک ہاتھ سے سہارا دے کر اس عورت کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر بہت محبت کے ساتھ اسے کھلاتا رہا۔ اس عورت نے سر ہلایا کہ اب بس، تو پھر اس نے ان کا منہ صاف کیا اور سہارا دے کر لٹانے لگا تو وہ عورت کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے تو سن نہیں سکے کہ کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے، اور جب میں صبح جاتا ہوں نا کام پر، اس کی ساری خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا کر جاتا ہوں۔ جب شام کو میں واپس آتا ہوں تو پہلے میں ان کی یہ خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہی تھیں؟ کہنے لگے کہ جی بس ماں جو ہیں، جب بھی خدمت کرتا ہوں یہ کہتی ہیں اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پر بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب۔ ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہ دعا دیتی ہے، اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے اور کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کی دعا قبول کر لی ہے، اور تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی خدمت کا اتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو،
ان کی دعائیں لے لو، یہ دعائیں آخرت میں بھی بہت کام آئیں گی۔ کبھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا، کیونکہ جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا رب اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جایا کرو، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرو۔ اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو چکے اور ان کا کوئی بچہ اگر ان کے لیے پڑھے گا تو وہ بہت طاقتور ہو کر ان کو لگے گا۔ اس لیے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت میں جانا ہے یا ان کو پریشان کر کے ان کا دل دکھا کر جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کا فلاں کام نہیں ہو رہا، آپ بہت پریشان ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے، تو ارے سب سے بڑے پیر تو آپ کے اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے ماں باپ کی شکل میں۔ ان کی دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں لگیں گی، نہ کہ پیروں فقیروں کی۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لو، ڈائریکٹ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں اور قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔